اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان علی جاوید زیدی حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ان کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں تمام علماء اعلام، مراجع ذوی الاحترام، تمام علماء حق، تمام عالم انسانیت اور عالم اسلام کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس عید کے موقع پر اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا کہ اس پینڈیمک، اس وبا سے پوری دنیا کو، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کو نجات دے۔ تمام وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں ان مومنین کو جگہ عنایت فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے تاکہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ جی بے شک، میں بھی اس سلسلے میں ایک دو جملہ اپنے تمام عزیز ناظرین اکرام اور سامعین اعظام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند عالم ہم سب کی بندگی یعنی اطاعت اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے دن ہمارے تمام روزوں کے صلہ اور اس کے اجر کو عطا فرمائے، اور نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان میں ایک مہینہ بلکہ اب ہم آئندہ ماہ رمضان تک خداوند عالم کی معصیت کرنے اور کہ اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے باز رہیں۔ اور ایک جملہ عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں کہ اس عظیم مسرت کے موقع پر ہر چھوٹا اپنے بڑے سے عیدی مانگتا ہے۔ تو پروردگار، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ہم بھی تیری بارگاہ میں آج چھوٹوں کی طرح سے دست سوال دراز کر رہے ہیں، مگر ہر چھوٹا بڑے سے عیدی میں پیسہ مانگتا ہے، مال دنیا مانگتا ہے۔ ہم تجھ سے مال دنیا یا پیسہ نہیں مانگتے، ہم آج کے دن تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں اور تیری جنت کے طلبگار ہیں، اور ہم تیرے ولی کے اقتدار کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اس عید الفطر کے موقع پر ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو عیدی کے طور سے قرار فرما، اور ان کے وجود مبارک یعنی ظاہری وجود مبارک کے ذریعے سے دنیا میں اس پھیلی وبا اور کورونا جیسے بیماری کا خاتمہ فرما۔ اور ناظرین کرام، اپنے تمام خوشیوں کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھیں، اگر ہو سکے تو وہ افراد کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کو بھی اگر ہم اپنی خوشی میں شریک کریں تو انہیں احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا سرپرست آج دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت نصیب کرے اور چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے۔ موسم میرے دو سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ پہلا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ جو خطامہ تھی جس نے مولا علی کا سر مانگا تھا علم مجن سے، لعنت اللہ سے، تو اس کی کیا مولا سے دشمنی تھی جس کی وجہ سے اس نے مولا علی کا سر مانگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ مسلمان ہے لیکن دوسرے فرقے سے ہیں، اس نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ پہلے سے لے کے آخری امام 12 اماموں کو ماننا واجب ہے، یا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ 6 کو مانتے ہیں اور 8 کو مانتے ہیں، یا سب کو ماننا واجب ہے؟ رسول کو خدا کی جو حدیث ہے اس میں تو یہی ہے کہ 12 کو ماننا واجب ہے، تو یہ کہاں تک حدیث ہے، کہاں انہوں نے لکھا کہ 12 ہی کو ماننا ہے؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔
جی، ہمارے محترم عزیز کے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ قطامہ کو کیا دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام سے، اور یہ کہ 12 امام کو ماننا کیا ضروری ہے۔ تو یقیناً جہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، قطامہ جو اشعث بن قیس کی بیٹی تھی اور محمد بن اشعث کی بہن تھی، کہ یہ محمد بن اشعث کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بھی شریک رہا، اور اس کا باپ اشعث بن قیس وہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے قتل میں شریک رہا، اور خود اس کی ایک اور بیٹی جو جودہ بنت اشعث ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے قتل میں شریک، اور یہ قطامہ خود بھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی قتل میں شریک ہے، اور یہ خاندان ہے کہ جس کے کئی فرد معصوم امام کے قتل میں شریک ہیں۔ دشمنی یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں لڑی ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کیا مشرکین سے، تو ان تمام جنگوں میں خود دوسری جو جنگ ہوئی ہے یعنی جمل وغیرہ میں بھی، تو ان تمام جنگوں میں قطامہ کے خود کئی قریبی رشتہ دار قتل کیے گئے، مارے گئے ہیں، جس کی بنا پر اس کو سخت دشمنی ہوئی امیر المومنین علیہ السلام سے، اس لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دشمنی بھی بتائی جاتی ہے کہ امیر المومنین السلام یہ خود قطامہ اپنے زمانے میں خود کوفے میں اچھی اور خوبصورت ترین عورتوں میں سے شمار کی جاتی تھی، جس کے لیے لوگ جو ہے اس سے شادی کرنے کی آرزو رکھتے تھے، مگر کبھی مولا کائنات نے اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ اس کو اس بات کی دشمنی تھی کہ سب لوگ ہمارے لیے آرزو کرتے ہیں مگر مولا کائنات اس طریقے سے، تو اسے بھی یہ دشمنی کہی جاتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ جو اہم دشمنی اور سب سے اصل دشمنی ہے وہ بغض امامت ہے اور بغض امیر المومنین علیہ السلام ہے، جس کی بنا پر اس نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو مہر کے طور سے ذکر کیا تھا۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ 12 امام کو ماننا ضروری ہے، بے شک اس میں کسی طرح کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی 12 امام کو نہیں مانتا، 12 امام سے مراد 12ویں امام نہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پہلے امام، اور 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ 12ویں۔ تو پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک میں جتنے بھی امام ہیں ان سب کی محبت اور ولایت کو دل میں رکھنا، اور ان کے کہنے اور ان کے قول و فعل کے اوپر عمل کرنا، اور ان کو اپنا امام مانا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ انہی 12 کو ماننا جن کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے، جیسے غدیر خم میں، دوسرے موقع پر حدیث جو 12 جو ہے وہ نقیب کی شکل میں جو دیگر تمام اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، ان کا ذکر اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں آیا ہے۔ تو یہ 12 امام ہیں کہ جن کو رسول اللہ کے بعد ایک کے بعد ایک ماننا، اور اس زمانے میں اس 12ویں کا آخری امام امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، جن کی امامت کا عقیدہ رکھنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی نجات نہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب، یہ سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں، ان کی جو والدہ تھی نرجس، جناب بی بی نرجس سلام علیہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ان لوگ کا بہت جلدی ان لوگ پردے میں چلے گئے تھے، تو ان کی پرورش امام زمانہ کی کس نے کری ہے؟ آپ ذرا پلیز اس کے بارے میں بتائیں گے؟ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہاں، سوال یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام جب کم سنی میں پردے غیبت میں چلے گئے تو پھر تربیت کا انتظام کس نے کیا؟ دیکھیں، امام کو جو 5 سال کی عمر میں امام بنا سکتا ہے
اس کو تربیت کے لیے کسی اور کے انتخاب میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی اور اپنے طرف سے معین کیے جانے والے امام کی دیکھ بھال اور اس کی ہمراہی اور اس کے لیے حفاظت کا انتظام فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، ملک کو قرار دیتا ہے۔ اور نہ صرف امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام معصوم امام کی ولادت کے وقت میں جو خدمت اللہ تعالیٰ ان کے لیے ملک سے اور فرشتوں کے ذریعے سے لیتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ان کو پہلی بات تو یہ کہ کسی بڑے کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم امام تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسے پرورش یا تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ خداوند عالم خود اپنے ملک اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عام لوگوں سے غیبت میں تھے، مگر جس سے ملنا چاہتے تھے اور جس سے ملنا چاہتے ہیں آج بھی وہ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے سامنے جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں یا جب ملنا چاہتے تھے تو ان کے سامنے ہوتے تھے۔ خود امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے 5 سال بعد شہادت ہوئی ان کی، تو آپ اس مدت میں اپنے امام کو حاضر فرماتے تھے جس وقت چاہتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے زیارت کرتے تھے ان کی، تو اس وقت جو وہ غیبت ان کے لیے نہیں تھی، وہ جس وقت چاہتے تھے وہ آتے تھے۔ عام لوگوں سے بھی غیبت تھی، اور جب خدا کا حکم ہوتا تھا تو وہ مخصوص لوگوں سے مل بھی لیتے تھے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں ہینا بول رہی ہوں لکھنؤ سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو عورت پر عدت واجب ہے، تو اس عدت میں اگر عورت کوئی نوکری کر رہی ہے کہیں پر، تو کیا اس عدت میں اگر عورت شام کو مغرب کے بعد گھر آ رہی ہے تو کیا اس کی عدت خراب ہو جائے گی؟ یا اس عدت میں اس لڑکی نے، اس عورت نے جس کی طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہونے کے بعد کی عدت میں اگر اس عورت نے تھوڑا بہت میک اپ کر لیا تو کیا اس کی طلاق خراب ہو جائے گی، اس کی عدت خراب ہو جائے گی؟ پلیز جاوید بھائی اور مولانا صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیں، عدت کی حالت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے ہماری بہن نے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر عدت کی حالت میں تو کیا آفس جا سکتی، کاروبار کر سکتی ہے، یہ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر زینت کر لیا اور میک اپ کر لیا تو کیا عدت خراب ہوگا، یہ 2۔ تو جہاں تک دیکھیں، پہلا مسئلہ ہے عدت کی حالت میں گھر سے نکلنا حرام نہیں ہے، اور ضروری کام کے لیے یا اگر وہ اس پر منحصر ہے کوئی کاروبار تو اس کے لیے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شادی، جشن، خوشی کے موقع پر اس کا اہتمام کرنا یا جو ہے وہ زینت کرنا، آرائش کرنا، یہ اس کے لیے منع ہے اور حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک اس نے زینت کیا، میک اپ کیا ہے تو یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے عدت خراب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ جب کوئی مرحومین مر جاتا ہے تو اس کی 20ویں یا 40ویں کی نظر کے ساتھ سوٹ، جانماز یا برتن وغیرہ رکھ کر نظر پہنچائی جاتی ہے، تو کیا مردوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر عورت آدمی کے شوہر کے مرنے کے بعد کسی وجہ سے عدت نہیں کرے تو کیا اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔ دیکھیں، یہ ہماری بہن کا بھی 2 سوال ہے اس میں بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عدت کے بغیر شادی کرتا ہے تو شادی کیسی؟ واقعی جن کا عدت رکھنا چاہیے، اگر وہ عدت کے بغیر وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک مرحومین کے سلسلے میں جو کچھ کیا جاتا ہے، آیا یہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، ضرورت تو ہوتی ہے، مگر یہ کہنا کہ اس برتن کی ضرورت ہوتی ہے، اس برتن کی نہیں ہوتی ہے۔ مگر جب کپڑا، برتن یا کوئی چیز صدقے کے طور سے کسی غریب و ضرورت مند کو دیں گے تو یہ اس کو دیے جانے کا اجر ملتا، ثواب ملتا، اور یہ ثواب مرحوم کی ضرورت ہے، اس کو ایصال ہوتا ہے۔ برتن نہیں ایصال ہوتا، برتن کے دیے جانے، کپڑا نہیں ایصال ہوتا، کپڑے کے دیے جانے کا ثواب ایصال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم
اگر کسی ضرورت مند کو کوئی بھی چیز، کپڑا برتن ہٹا دیجیے، کوئی بھی ایسی چیز جو ضرورت، بھوکا انسان ہے، اگر اسے کھانا کھلاتے ہیں مرحوم کی طرف سے تو یہ کھانا بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے مرحومین کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ نکالنا چاہیے، مرحومین کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کو حج کرانا چاہیے، زیارت پر بھیجنا چاہیے، تو اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ مرحوم کو ملتا ہے۔ فاتحہ دینا یا ضروری ہے یا نہیں، اور اس میں عورتوں کو بارگاہ شریف میں جانا منع ہے نہیں، اور جو بھی فاتحہ دے رہے ہیں اس ولی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، غوث پاک کے نام پہ دے رہے ہیں، ان سب کچھ جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا نذر و نیاز کرنا درست ہے؟ تو یقیناً جو ہے وہ نذر و نیاز کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور اسی طریقے جناب مریم کے ذکر کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو فاتحہ دلاتے ہیں، یہاں قرآن کریم کی سوروں یا مخصوص ذکر کو پڑھ کے اس کا ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے، اس ہدیے کا جواز بھی قرآن کریم اور اسی طریقے سے معصومین کی روایتوں سے ہے، لہٰذا فاتحہ دلانا چاہیے اور نذر و نیاز درست ہے، اس میں کسی طرح کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور عورتیں بھی اگر وہ اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے حرم معصومین علیہم السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم میں جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی ہیں۔ مولانا السلام علیکم، میں نازیمہ خاتون بول رہی ہوں کوڑی نار سے، گجرات سے۔ میں دوسری بار میں آپ کو سوال کر رہی ہوں، سوری، میرے کو نیند بھی نہیں آتی ہے، کتنی ساری پڑھائی کرتی ہوں اور ان کی گولی لیتی ہوں تو میرے کو نیند آتی ہے، ورنہ نیند بھی نہیں آتی ہے، بے چینی جو ہوتی ہے۔ مولانا خدا حافظ۔ ہمارے جو ہے وہ بہن کا سوال ہے کہ بے چینی ہوتی ہے، تو دیکھیں اطمینان قلب کی خاطر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیے تو انشاءاللہ سکون اور قلب کا اطمینان ہوگا۔ السلام علیکم مولانا، فطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عید سے پہلے 4 دن پہلے قبل نہیں نکال سکتے، نماز کے وقت سے ہی پہلے کیوں؟ 4 دن پہلے اگر مستحق کا حق مستحق تک پہنچ جائے تو بہتر ہوگا۔ کیا ابھی آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، ہفتہ یا اتوار کو میں پہنچا دوں تو کیسا رہے گا؟ اس کا جواب دیجیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔ اگر سوال یہ ہے کہ کیا فطرے کی رقم اور فطرہ مستحق تک فطرہ واجب ہونے سے پہلے نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ مستحق ہے اور بیچارہ پریشان ہے تو ہم کو 2 دن پہلے دے دینا چاہیے، کیوں نہیں دے دینا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کو کسی دن ظہر کے وقت آپ کو کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے تو کیا آپ ظہر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے پڑھ لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت جس واجب کا وقت آتا ہے اسی وقت وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ تو فطرے کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ چاند دکھائی دینے کے بعد شب عید واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے تک جو ہے اسے ادا کر دینا چاہیے، تو اس بیچ میں جو یہ وقت رکھا گیا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی پہلے سے کوئی رقم دے دے اور جب فطرہ واجب ہو جائے تو اس وقت وہ نیت کر کے حساب کر لے کہ میں نے فطرہ اس کو دے دیا، اب تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن پہلے فطرہ کی نیت کر کے جب واجب نہیں ہوا ہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ السلام علیکم مولانا، میں سیمین زیرا کی بھابھی بول رہی ہوں۔ اس کو اس کا مغز کام نہیں کرتا ہے اور کتنا سارا یاد کرتی ہے لیکن اس کے مغز میں ہی نہیں بیٹھتا ہے، اس کا حیا ہی نہیں کھلتا ہے، کتنی ساری دعائیں کری، کتنی ساری سب علاج کرا تو بھی اس کے مغز میں کچھ نہیں، کتنی منتائیں مانی تو بھی اس کے مغز میں نہیں بیٹھتا ہے اور اس کا حیا نہیں کھلتا ہے، تو اس کا کچھ علاج اور دعا بتائیں گے؟ لو، خدا حافظ ہو، کوڑی نار سے۔ ہاں، یہ ہماری محترمہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے دماغ اور ان کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سے طریقے اور بہت سے دعائیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ایک دعا یہ ہے
فراموشی کو دور کرنے کے لیے، نسیان فراموشی کو دور کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہے کہ اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھے اور پڑھے کہ صلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم انی اسألک یا مذکر الخیر وفاعلہ والآمر بہ ذکرنی ما انسانی۔ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے جو ہے وہ حافظہ قوی ہو جائے گا اور جو بھولتا ہے وہ سب درست ہو جائے گا۔ اور بھی حافظے کی قوت کے لیے سورہ بقرہ کی 285 آیت آمن الرسول جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو پاک برتن پہ زعفران سے لکھ کے پانی سے دھو کے اس کو اگر ناشتے میں صبح کے وقت پیے تو بھی اس سے حافظہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام مرزا محدثہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی وضو کرتی ہے، اس کے بعد اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑتی ہے یا کوئی نامحرم اسے دیکھتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرتے وقت کسی نامحرم کے اوپر نگاہ پڑنا یا کوئی نامحرم عورت کو دیکھ لے تو وضو ٹوٹتا؟ نہیں، نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ کسی نامحرم کے دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ جو مخصوص شرائط ہیں وضو کے ٹوٹنے کے انہی سے ٹوٹتے ہیں، باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے آپ سے، وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز وتر جو نماز شب کے آخر میں ایک رکعت ہوتی ہے، وہ نماز وتر طریقہ یہ کہ آپ نیت کریں آخر میں نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، الحمدللہ کی سورہ ایک مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی سورہ پڑھیں، 1 مرتبہ اور قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور بھی جو سورہ کہی گئی ہیں کہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، جیسے قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اسی ایک رکعت میں قنوت پڑھے۔ قنوت میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 70 مرتبہ استغفار پڑھے، اور جب 70 مرتبہ پڑھ لے تو 300 مرتبہ العفو پڑھے اگر پڑھ سکتا ہے تو، اس کے بعد 40 زندہ اور مردہ مومنین کا نام لے کر کے دعا کرے، اور اس کے بعد اپنے قنوت کو ختم کر کے پھر رکوع کرے، اور رکوع کے بعد 2 سجدہ بجا لائے، 2 سجدے کے بعد تشہد سلام۔ اس طرح سے نماز وتر آسانی کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ارے مولانا صاحب السلام علیکم، ابھی آپ جو بول رہے ہیں زکوٰۃ جو دیتے ہیں مگر وہ جو سید لوگ ہیں ان پہ واجب ہوتا ہے، ابھی آپ بول رہے ہیں ہر ایک انسان کو زکوٰۃ دینے کا، یہ تو ہر ایک انسان کو تو زکوٰۃ دی نہیں جاتی، جو دیکھتے خاندانی سید ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ابھی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے بعد کھانے کو نہیں، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ یہ پہلے آپ بتائیے۔ یہ ہمارے محترمہ کا سوال ہے کہ صرف صحیحیت کے لیے زکوٰۃ ہے اور جو کھانے پینے کو نہیں رکھتا یا دوسرے نہیں، ایسا دیکھیں زکوٰۃ جو عام طور سے خمس اور زکوٰۃ ہے وہ 7 چیزوں کے اوپر ہے، اگر اس کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو چاہے جو بھی ہو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یا جو ہے وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، سید ہے، غیر سید ہے، جو بھی ہے مکلف ہے، وہ انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور شرائط کے ساتھ، جیسے بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، یا جو ہے وہ گیہوں ہے، غلات ہیں، سونا چاندی، ان سب کے نصاب ہے مخصوص، اگر شرائط ہیں تو ہر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کی نکالنا جو یہ شرائط اپنے لیے رکھتا ہے۔ اس میں اس طرح کی چیزوں کو نہیں بیان کیا گیا۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ کھانے پینے کو نہیں ہے تو جب کھانے پینے کو نہیں، شرائط نہیں ہوں گے، جب شرائط نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو یہ مسئلہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی انسان نے اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح نکال دیا ہو، اذان میں نہ کہا ہو، اس پہ پابندی کر دیا ہو کہ یہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے، تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر وہ فقر اذان یا اقامت یا نماز یا کسی بھی شرعی طور سے شریعت میں وارد ہونے والے الفاظ کو نکال دیتا ہے تو وہ
मुब्तदि बिदअत राइज करने वाला करार दिया जाएगा, और बिदअत के राइज करने वाले के लिए उसका ठिकाना जहन्नम करार दिया है हदीस के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से अरबिना ताज बात कर रही हूँ। हमारा अम्मी का इंतकाल हो गया, क्या उनके नाम से सदका कर सकते हैं? सवाल ये है कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है तो उनके नाम से सदका, बेशक उनकी तरफ से उनके नाम से सदका दें और मुख्तलिफ़ चीज़ें सदका दीजिए, उनको सवाब पहुँचेगा। और यही मरने के बाद एक मरने वाला इंतज़ार और तवक्को रखता है। अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल मौलाना साहब, मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ दिल्ली से। मौलाना साहब, मैंने सवाल पूछा था मेरे दोस्त के बारे में, लेकिन वो सवाल में खासा नहीं पहुँच पाया और उसकी वजाहत नहीं हो पाई। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ और उम्मीद है कि इस बार इस सवाल की आप वजाहत कर सकेंगे। मौलाना साहब, मेरा दोस्त है इमरान हसन है, बहुत ही मेरा अजीज़ दोस्त, बहुत ही मुत्तकी, नमाजी, परहेज़गार। कुछ सालों से उसके ऊपर काफ़ी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, घर के मसले माँ बाप की तरफ से। तो मैं ख़ास से उसने किसी खासे वीडियो में ज़किया बतूल नजफ़ी जो हैं पाकिस्तान की, उनकी वीडियो क्लिप में देखा था कि अगर आप 40 दिन दुआए अहद और ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आपको ज़ियारत हो जाएगी। तो वो 40 दिन तो उसने पढ़ लिए, 40 दिन से ज़्यादा कम से कम उसने 6-7 महीने से पढ़ रहा है ना। वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया है कि ना इमाम ज़माना की उसको बशारत हुई, ना ज़ियारत हुई। इसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तहज्जुद की वो 2-4 साल से लगातार नमाज़ें पढ़ रहा है, लेकिन ना इमाम ज़माना का कोई ज़हूर, ना उनसे ख्वाब में ज़ियारत, कुछ भी। तो बहुत ही वो मायूस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इस सवाल की आप वजाहत कर सकते हैं कि इसकी डिप्रेशन का क्या किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे अज़ीज़ मोहतरम के दोस्त हैं, उनका सवाल है, वो परेशान है और हालात के शिकार हैं और एक अमल किया जिसकी बिना पर इमाम ज़माना से मुलाकात होगी मगर नहीं हुई। देखें, मायूस ना हो, बहुत सी दुआएं, बहुत से अमाल हैं जिनके लिए कहा, लेकिन हो सकता है उसके बहुत से दूसरे शराइत हैं, वो शर्त पूरी न हो रही हो जिसकी बिना पर दुआ के कबूलियत में वो रुकावट बन जा रहे हों। लिहाजा मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए वाजिब है, वाजिब छूट रहा है, वाजिब छोड़ देने और तर्क करने के बिना पर बहुत से बलाएँ और बहुत से अज़ाब नाजिल होते हैं। या ये कि ख़ुद दुआ की रुकावटों में से एक ये कि अगर कोई अव्वल वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता और ताख़ीर करता है और वो वक्त निकल जाता है तो वो दुआ उसकी कबूल नहीं होती है। तो ये बहुत सारे अगर इस तरह के आमाल हैं, अगर ये हैं तो यकीनन इसका असर पड़ता है, लेकिन फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए और इमाम से लौ लगाए रहना चाहिए और उम्मीद लगाए रहिए। और अगर इस वक्त पढ़ रहे हैं बराबर तो यकीनन इमाम की इनायत, इमाम को दिल से पुकार रहे हैं तो इमाम की तवज्जो तो यकीनन आपकी तरफ होगी। हम इस लायक नहीं हैं, इतने गुनहगार हम लोग हैं कि इमाम हम तक पहुँचें, ये हम जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर अपने को पाक भी करें, अपने को जो है वो तय्यब व ताहिर करार दें, फ़िक्र को, अपने ख़याल को, अपने आमाल को, अपने किरदार को, और जो कुछ किया है उस सब का जुबरान करके हुकूकुन्नास, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, ये सब वो बातें हैं कि जिनकी बिना पर बहुत सी दुआएं हमारी रद्द हो जाती हैं। तो मायूस ना हो और ज़ियारत आशूरा पढ़ते रहिए और इमाम ज़माना से तवस्सुल करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, किसी ने मुझे ऐसे पूछा था कि मेरा बेटा दूध बहुत कम पीता है, आप विन चैनल में सवाल किए, आपको सब उसके सबके जवाब मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि उसका बेटा बहुत कम दूध पीता है। वो चाहती है कि कोई आयत या दुआ हो जिससे उसका बेटा बहुत दूध पिए और जिससे उसके बेटे को शिफा मिले। उसका बेटा रोता भी बहुत है, कोई आयत या दुआ है जिससे उसका बेटे को शिफा मिले हर बीमारी से? सवाल ये है कि बच्चा दूध नहीं पीता है, तो देखें पहले डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर तशख़ीस देगा, हो सकता है दोनों के अंदर कोई बात हो। और दूसरी बात ये कि आप वज़ू के साथ पाक व पाकीज़ा होके बच्चे को दूध पिलाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई। जी, मैं बहुत अफ़सोस के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि मैंने महीने में आपके 4 एपिसोड ये होते हैं, सुबह समझिए रात को 9 बजे और रिकैप होता है 5 बजे। मैंने चारों एपिसोड लग के देखे दोनों वक़्त, लेकिन मैं नाउम्मीद रही अपने सवाल का जवाब ना मिलने से। पता नहीं क्या वजह थी कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जावेद भाई। तो मैं फिर आपसे गुज़ारिश कर रही हूँ कि मैं इस वक़्त वॉइस मैसेज भेज रही हूँ, वो मैंने व्हाट्सएप पर भेजे थे, तो तस्वीरें खींच कर भेजी थी कुरान पाक की और उसकी तफ़सीर की। तो अब मैं वही क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन फिर से पूछ रही हूँ, उसका मौलाना साहब जवाब देने की अल्लाह ज़हमत करें और मेरा दिमाग में ख़्याल है वो हो जाए। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो मैं कुरान पढ़ती हूँ, वो मौलाना उनका है फरमान अली साहब का। तो वो कुरान मैं पढ़ती हूँ, जिसकी तस्वीर मैंने भेजी थी कि आप नाम भी देख लीजिए मैं जो बता रही हूँ, और उसके अंदर तफ़सीर तफ़सीर की भी तस्वीर मैंने भेजी थी। तो मुझे पूछना ये था कि तफ़सीर जो लिखी रहती है, तो मैंने कई जगह देखा है कि लास्ट में तफ़सीर के वल्लाह आलम लिखा रहता है। तो इससे क्या समझूं? हम लोग अपने बोलचाल की ज़बान में तो वल्लाह आलम मैं समझती हूँ उससे कहते हैं कि अल्लाह जाने। जैसे किसी ने कोई हमसे क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब नहीं दे सकी, मसलन कोई भी क्वेश्चन, तो मैं कह देती हूँ वल्लाह आलम, अल्लाह जाने। तो ये तफ़सीर जो कुरान में है, पढ़ के हम उससे सबक ले रहे हैं, तो उसके नीचे वल्लाह आलम जब लिखा रहता है, तो दिल में कुछ शक आ जाता है कि इसके क्या मतलब हुए? ये मैं नहीं समझ सक रही हूँ। बराए मेहरबानी इसको मुझको अ, अच्छे से अंदाज़ करके समझा दीजिएगा। जी, और इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, आपका भी अब की बार आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं एडवांस शुक्रिया कह दे रही हूँ। मौलाना साहब, आपको भी ज़हमत दे रही हूँ, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़ आप दोनों के लिए। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी, मैं समझता हूँ कि नाज़रीन इकराम के लिए हमारे जो है वो मोहतरमा का सवाल वाज़ेह होगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो कुरान में या किताबों में वल्लाहु आलम लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं अर्ज़ करूँ सबसे पहले ये कि आप का सवाल हम तक पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सुन रही होंगी, और इसके पहले जो नहीं आया यकीनन आप हक़ बजानिब हैं आप शिकायत करने के लिए कि कई एपिसोड आपने देखे, लेकिन ये आपका सवाल आप हमारे सामने और आपके सामने। देखें, बात यह है कि हमारे दरमियान में जो गुफ्तगू होती है, जैसा कि आपने फरमाया कि हम कहते हैं वल्लाहु आलम, तो जब कोई सवाल का जवाब नहीं होता तो कहते हैं कि अल्लाह जाने। ये गुफ्तगू हमारे दरमियान में होती है, लेकिन असल इसका माना और असल गुफ्तगू के वक्त इसे ज़िक्र करने का मफ़हूम ये होता है कि तफसीर में या किसी भी जवाब में कोई बात अगर ज़िक्र करता है तो उसको अपनी समझ और अपने शऊर और अपने इल्म के मुताबिक इंसान तो उसका जवाब दे देता है। लेकिन चूँकि शरीयत का मामला है, कुरान का मामला है, कुरान जिसने भेजा है वो बेहतर जानता है, शरीयत जिसने भेजी वो बेहतर जानता। हम तो सिर्फ रिवायतों की रोशनी में और आयतों की रोशनी में अपने अक्ल की बुनियाद पर जो समझते हैं उसको लिख देते हैं और उसको तहरीर कर देते हैं। तो तहरीर करने के बावजूद और समझ के उसे लिखने के बावजूद आखिर में वल्लाहु आलम इसलिए लिख देता है कि आलम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जानने वाला, ये माना है। आप आज इसको समझ लीजिए कि आलम होता है सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला। तो अगर कोई कहता वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, यानी हमने तो लिख दिया हमें जो समझ में आया, लेकिन अल्लाह इस सिलसिले में सबसे बेहतर जानता है, सबसे अच्छा जानता है, ये इसका मतलब होता है। और इसीलिए बाज़ जगह पे वल्लाहु आलिम लिखा जाता है। अब ये फ़र्क आलम और आलिम का मैं आपको बताऊंगा तो शायद हो सकता है कुछ जो है वो गहराई में बात चली जाएगी, वरना आलम जो है वो उसका मतलब किसी से मुकायसा करते हुए होता है,
اور عالم خود اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقے کے پیسے اور سلامتی کے پیسے یہ دونوں میں ون چینل کو بھیج سکتی ہوں؟ اس کا مجھ کو آپ بتا دیجئے. شکریہ. خدا حافظ. ہاں، آپ صدقے کے پیسے اور دیگر جو شرعی رقوم میں یا جو بھی سلامتی امام زمانہ کی رقم، وہ آپ ون چینل کو جو اسکرین کے اوپر نمبر، اکاؤنٹ نمبر آ رہا، آپ اس پر بھیج سکتے ہیں. لیکن آپ وہاں اس کوٹ کر دیجئے کہ یہ رقم صدقے کی ہے، یا یہ رقم سہم امام کی ہے، یا یہ رقم ہماری طرف سے ڈونیٹ ہے، تو اسی مد میں اس کو خرچ کرتے ہیں. السلام علیکم حضرات. تو ہمارا سوال ہے کہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا ہے 2-3 مہینے پہلے. میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں چل نہیں پا رہا ہوں. تو مجھے بولیے کہ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن نماز میں ایشو آ رہا ہے، تو نماز بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ مجھے بتا دیجیے. دیکھیں، ہمارے برادر محترم کا سوال ہے، خدا ان کو شفا عطا کرے اور جلد از جلد جو ہے ان کا پیر اچھا ہو جائے اور وہ نارمل طریقے سے وہ چلنے پھرنے لگے. بیٹھ کے نماز یقیناً جو ہے وہ پڑھنا ہے. اگر آپ اس حالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا، جس طرح سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ بیٹھنے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہ لینا پڑے. بغیر سہارے کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. اگر رکوع کر سکتے ہیں، خم ہو کر کے جھک سکتے ہیں تو رکوع کیجئے. سجدے میں جا سکتے ہیں تو آپ سجدے میں جائیے. بیٹھنے کے بعد مکمل جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. اور اگر نہیں سجدے میں جا سکتے ہیں، جتنا جھک سکتے ہیں سجدے کے لیے اتنا خم ہو اور اس طرح سے نماز پڑھیں. خلاصہ یہ کہ نماز کو جس طریقے سے اللہ نے قرار دیا ہے اس میں آپ جتنا زیادہ بہتر طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کے صحیح شرائط کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اس کی رعایت کرنا ہوگی. اور اس پر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ سے چھوٹ ہے اور آپ سے وہ نہیں مواخذہ ہوگا. السلام علیکم، میں درخشاں رضوی بول رہی ہوں کازمین لکھنؤ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے متعدد بار رمضان المبارک میں اور یوں بھی عربی میں قرآن شریف پڑھا ختم کیا ہے، اور اب کی میں نے معنی دار قرآن شریف معنی پڑھ رہی ہوں قرآن کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ معنی پڑھنے کا ثواب عربی پڑھنے کی بنسبت کم تو نہیں ہے؟ عربی پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے یا اتنا ہی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. وعلیکم السلام. دیکھیں، ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر سال جو ہے وہ عربی میں پڑھتے تھے، اس کی عربی عبارتوں سے. اس سال ترجمہ پڑھا ہے تو کیا ثواب میں کمی ہوگی؟ نہیں، قرآن کی تلاوت میں انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.